فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابن ماجہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خوش دل اور طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طاقت بھی رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے چت کبرے سینگوں والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوش دلی کے ساتھ اس عظیم سنت کو جو ہمارے لیے واجب کی گئی اس کو خوشی خوشی کے ساتھ ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت کو ادا کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ قربانی کی کئی قسمیں ہیں۔ قربانی جو ہے وہ غنی کے اوپر، مالدار بندے کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ اسلام یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اقامت، مقیم ہو، گھر میں ہو، بندہ مسافر نہ ہو، شرعی سفر پر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مالے کے نصاب ہونا، یہاں مراد وہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ کہ وہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، تو غلام کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا کہ خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا۔ لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ کے اوپر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ کے اوپر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا گیا۔ ان شرائط کا پایا جانا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے کسی حصے میں بھی شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا، وہ
جب قربانی کا وقت آیا 10ویں ذی الحجہ کا تو وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کے دن باقی ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اور آج کل اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، شیطان کے کارندے جو خاص کر کے قربانی کے دنوں میں آ کر چیخنے چلانے لگتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے غریبوں کو اٹھا کر ان کا جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو جانوروں کے اوپر بڑا رحم بھی آتا ہے کہ جی لاکھوں جانور جو ہیں ان کا خون بہایا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، انہی پیسوں سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا۔ تو اس طرح کے شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں صرف دین اسلام جو حق دین ہے اس کے ساتھ تکلیف ہے، دکھ ہے، وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہوں۔ حالانکہ یہی لوگ جب یورپ ممالک میں کھیل میں ہزاروں جانوروں کو ضائع کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی کھیل ہے، کھیل میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر اور جو ان کے جو ہیں وہ غلط کام کہ جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں نقصان میں جاتے ہیں، جانوروں کو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نقصانات کا باعث بنتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ان کا اپنا ایک مذاہب کے مطابق ہوتا ہے، ان کے کھیل کا دن ہے، ان کے فلاں دن ہے، تو وہاں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن جس چیز میں مسلمانوں کو حکم دیا